الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو گوہر پبلشرز۔ Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ میں ہوں فیصل شہزاد خان۔ گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب ہفتم، جس کا عنوان ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، اور اس کا دوسرا اور آخری سبق ہے پودوں اور درختوں کی اہمیت۔ پیارے بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پودوں اور درختوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، پودوں اور درختوں سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماحولیاتی تبدیلیوں میں پودوں اور درختوں کے کردار کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے سکیں، پودوں اور درختوں کی حفاظت اور استعمال پر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا بھی سیکھ لیں۔ تو پیارے بچوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئی پودا لگایا بھی ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، بہت سے بچوں نے پودے لگائے ہیں۔ ہاں، کہاں کہاں لگائے ہیں؟ جی ہاں، اسکول میں بھی لگائے ہیں۔ واہ بے واہ، کیا بات ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے بچے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی پودے لگائے ہوں گے، اور کچھ بچوں کو تو شوق بھی ہوتا ہے پودے لگانے کا، گملوں کے اندر پودے لگانے کا، باغ کو سجانے کا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب اور پڑھتے ہیں پودوں اور درختوں کی اہمیت۔ پیارے بچوں، زمین پر زندگی قائم رکھنے کے لیے پودے اور درخت بہت اہم ہیں۔ پودے اور درخت دوسری تمام جاندار چیزوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہماری خوراک، پھل، سبزیاں، مسالے، ادویات، کاغذ، ربڑ، کپڑا اور خوشبوئیں، سب کچھ پودوں اور درختوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پودے اور درخت زمین کا حسن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیز حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اسی پانی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور ہر طرح کے پھل اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 10 اور 11۔ پیارے بچوں، پودوں اور درختوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ پودے اور درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جذب کرتے ہیں اور آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں۔ سانس لیتے وقت ہم وہ آکسیجن اندر لے جاتے ہیں۔ جہاں زیادہ درخت ہوں وہاں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ سرسبز علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور فضائی آلودگی بھی کم ہوتی ہے۔ درخت گرمیوں میں چھاؤں اور سردیوں میں روشنی اور حرارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ روئے زمین پر زندگی کا وجود پودوں اور درختوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اسلام نے درختوں اور پودوں کے فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں شجر کاری کا حکم دیا ہے تاکہ معاشرے کی فضا صاف و شفاف اور تازگی بخش رہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کوئی درخت یا کھیتی لگائے اور اس میں سے کوئی انسان، درندہ، پرندہ
یا چوپایا کھائے تو وہ اس شخص کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2320۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے شجر کاری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میں سے کسی کو قیامت بالکل سامنے نظر آئے اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو تو اس کو لگائے بغیر نہ مرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 12902۔ پیارے بچوں، ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بنجر زمین آباد کرنے اور بے استعمال زمین کو قابل استعمال کرنے کے لیے کاشتکاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہو تو اسے اس میں کاشتکاری کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس میں خود کاشت نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دے تاکہ وہ اس میں کاشت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3918۔ اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم درخت لگانے کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے انسانوں نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جنگلات کاٹنے شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ موجودہ دور میں سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور دل و جان سے ان کی حفاظت کریں۔ جس طرح پودے قدرت کا حسین تحفہ ہیں، اسی طرح پودے انسانی زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں آسائشوں کے ساتھ ساتھ ذہنی فرحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ فوائد یعنی فائدے، روئے زمین یعنی زمین کی سطح، لازم و ملزوم بہت ضروری، جذب کرنا اندر کھینچنا، پوشیدہ چھپا ہوا، چھپایا چار پاؤں والا جانور، خارج کرنا یعنی باہر نکالنا۔ بنجر زمین وہ زمین جو کاشت کے قابل نہ ہو، کاشتکاری کھیتی باڑی کرنا، آلودگی گندگی، فرحت یعنی سکون، آسائشوں سکون دینے والی چیزیں، حرارت یعنی گرمی۔ بے شمار فوائد، بہت زیادہ فائدہ، خوراک کھانے کی چیز یا غذا، چھاؤں سایہ، چرانا جانوروں کو چرنے کے لیے جنگل یا چراگاہ لے جانا، پیش نظر سامنے درندہ پھاڑ کھانے والا جانور، ماحولیاتی تبدیلی ماحول کی تبدیلی۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق سے ہم نے کیا کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے کہ پودے لگانا کتنے ثواب کا کام ہے، اور پودے لگانے کا حکم تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب پودے لگائیں، اور جو پہلے سے موجود پودے پھول درخت ہیں ان کو ضائع نہ کریں۔ بلا وجہ کسی پودے کی ٹہنی کو یا پھول کو یا پتی کو کبھی بھی نہ توڑیں۔ ہمیں پودوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور پودے نئے سے نئے لگانے بھی ہیں۔ اپنے اساتذہ کرام سے مل کر ایک کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ اپنے اسکول میں ہر بچہ ایک ایک پودا ضرور لگائے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارادہ کیا ہوگا کہ ہم پودوں کی حفاظت بھی کریں گے اور نئے پودے بھی لگائیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا، اور والدین کا احترام بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔